اس رات کا ذکر ہے جس رات اسحاق سیرگاہ میں رضیہ خاتون سے ملا تھا۔ انوشی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے عز الدین اور اس کے قریبی ہمرازوں کی محفل میں نہ گئی۔ عز الدین اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو انوشی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بات کرتی تو زبان ہکلاتی تھی۔ عز الدین نے اپنے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے دوا دی جو انوشی نے یہ کہہ کر رکھ لی کہ کھا لے گی۔ اس نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہیں، یہ شب بیداری اور زیادہ شراب پی لینے کے اثرات ہیں۔ عز الدین اور طبیب چلے گئے۔ انوشی دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹنے کی بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے کئی بار کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا اور کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی رکتی اور پھر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی۔ اس نے اپنے زیورات والا خوشنما بکس کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی۔ اس کے نگینے والی جگہ ڈبیا کی شکل تھی، خوشنما اور وزنی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس پر جڑی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا کو جو انگوٹھی کا حصہ تھی کھولا۔ اس میں سفید سفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے سفوف کو ذرا سی دیر دیکھا اور ڈبیا بند کر کے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا، جیسے اس نے اپنی بے چینی اور اداسی کا ذریعہ پیدا کر لیا ہو۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ اس کی ذاتی خادمہ اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ انوشی نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج رات اسے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ خادمہ کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر کہا کہ عامر بن عثمان کو بلا لاؤ۔ اس کی خادمہ اور اس کی اور عامر کی ملاقاتوں کی رازدان تھی۔ وہ گئی اور عامر بن عثمان کو بلا لائی۔ انوشی نے خادمہ سے کہا کہ وہ کمرے کے باہر بیٹھی رہے۔ انوشی بولی، عامر، آج شام وہ کون تھا جو سیرگاہ میں تم سب کے ساتھ بیٹھا تھا؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جس سے عامر واقف نہیں تھا۔ عامر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ میں تو خاتون کی سواری کے ساتھ محافظ بن کے جاتا ہوں اور ان سے دور رہتا ہوں۔ انوشی نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، عامر، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو۔ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، مگر تم نے مجھے کوئی سیدھی سادی صحرائی لڑکی سمجھ لیا۔ تم رضیہ خاتون، شمس النساء اور ان کی خادمہ اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک اجنبی تمہارے درمیان بیٹھا تھا۔ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ثبوت چاہتے ہو؟ میں نقاب اوڑھ کر اور مستور ہو کر وہاں گئی تھی۔ تم سب سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ اجنبی وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ میں وہاں سے آ گئی۔ اسحاق ترک جب ان لوگوں سے اٹھ کر جا رہا تھا تو اس نے کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنی تھی اور کچھ دور ایک سایہ سا بھی دیکھا تھا۔ یہ انوشی تھی جو چوری چھپے رضیہ خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پیچھے گئی تھی۔ عامر بن عثمان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے کوئی بے معنی سی بات کی۔ انوشی استاد تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کے شکوک بے بنیاد نہیں۔ اس نے کہا، اگر شمس النساء اکیلی ہوتی تو میں سمجھتی کہ اس شہزادی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ راز کی باتیں کیوں پوچھتے رہے ہو؟ عامر نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ویسے ہی، ان باتوں کے ساتھ میری کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں صرف اس سے لطف اٹھاتا تھا کہ ہم ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ اندر سے کیا ہیں۔ انوشی نے قہر بھری آواز میں کہا، عامر، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے اشارے پر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے۔ مجھے میرے پیاسے جذبات نے دھوکہ دیا اور میں تمہاری محبت کے نشے میں اپنے فرائض فراموش کر بیٹھی اور تم اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ پھر بھی میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے کمرے میں زندہ اور سلامت ہو۔ میں اگر چاہتی تو اس وقت تم قید خانے کی اس کوٹڑی میں بے ہوش پڑے ہوتے جہاں اذیتوں کے بعد غداروں اور جاسوسوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے میرے سینے سے راز نکال کر اس اجنبی کو دیے ہیں اور وہ قاہرہ چلا گیا ہے۔ میرا خلوص اور میری محبت دیکھو کہ میں نے اس آدمی کو نکل جانے کی مہلت دی۔ میں اسے اسی وقت پکڑوا سکتی تھی، مگر تمہاری محبت نے میرا زہر چوس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، میں جو اتنا دل نشین دھوکا ہوں، دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم جیت گئے، سچ کہہ دو عامر، سچ کہہ دو۔ عامر نے کہا، ہاں انوشی، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم مجھے قید خانے میں بند کروا دو۔ انوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اس نے قہر کہا لگایا اور کہا، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی جو تم نے بتا دی ہے۔ تمہیں کوئی قید میں نہیں ڈال سکتا۔ اب میں بھی اس خوشنما پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تم شراب نہیں پیتے، میں تمہیں بادشاہوں کا شربت پلاؤں گی۔ وہ اٹھی اور اس میز کے پاس جا کھڑی ہوئی جس پر سراہی رکھی تھی۔ اس کی پیٹھ عامر کی طرف تھی۔ انوشی نے 2 پیالے اپنے سامنے رکھے، ناخن سے انگوٹھی کے ساتھ جڑی ہوئی ڈبیا کھولی۔ اس میں جو صفوف تھا وہ کچھ ایک پیالے میں اور باقی دوسرے پیالے میں ڈال دیا۔ عامر نہ دیکھ سکا۔ انوشی نے دونوں پیالوں میں سراہی سے مشروب ڈالا۔ ایک پیالہ عامر کو دے دیا، ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انوشی نے کہا، سونگھ لو،
یہ شراب نہیں شربت ہے، یہ میری محبت کا جام ہے، پی لو۔ اس نے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، عامر نے بھی پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، دونوں نے پیالے خالی کر دیے۔ انوشی نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور دونوں پیالے پرے پھینک کر بازو عامر کے گلے میں ڈال دیے۔ اپنے رخسار اس کے گالوں سے رگڑتے ہوئے بولی، اب ہم آزاد ہیں۔ انوشی اچک کر عامر سے الگ ہو گئی اور بولی، تم بھی غنودگی محسوس کر رہے ہو؟ عامر نے کہا، ہاں، میں گہری نیند سے اٹھ کر آیا ہوں، نیند پریشان کر رہی ہے۔ وہ بولی، اب ہم دونوں اتنی گہری نیند سوئیں گے کہ ہمیں کوئی جگا نہیں سکے گا۔ اس کی آواز میں غنودگی کا نمایاں اثر تھا۔ بولی، میں تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، گناہوں نے تھکا دیا ہے۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے سنبھل کر کہا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں عامر، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اب ہم اگلے جہان میں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ میں نے اس شربت میں وہ زہر ملایا تھا جو مجھ جیسی لڑکیوں کو دے کر پردیس بھیجا جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے وقت دیا جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف اور تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ بڑی میٹھی غنودگی میں انسان ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ میں اس لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ زندہ رہی تو تمہیں سزا دلوا دوں گی۔ تمہیں اس لیے زندہ نہیں رہنے دیا کہ کوئی اور لڑکی یہ نہ کہے کہ عامر کو اس سے محبت ہے۔ عامر بن عثمان لیٹ گیا تھا جیسے وہ انوشی کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، انوشی کا سر ڈول رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی۔ خادمہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسے اندر بلا کر کہا، ہم دونوں نے زہر پی لیا ہے، سب کو بتا دینا کہ ہم نے خود زہر پیا ہے، کسی اور نے نہیں پلایا۔ کوئی صلیبی ملے تو اسے بتا دینا کہ سوڈان کی پری اپنا فرض ادا کر کے مری ہے۔ اس کی آواز دب گئی۔ وہ گرتی گرتی عامر تک پہنچی۔ خادمہ دوڑتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں لوگ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عامر بن عثمان پلنگ پر چت پڑا ہے اور انوشی اس کے ساتھ لگی اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ اس کا سر عامر کے سینے پر اور اس کا ایک ہاتھ عامر کے سر پر تھا، جس کی انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ دونوں مرے ہوئے تھے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل سے جا چکا تھا۔ انوشی نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان کا جاسوس ہو سکتا ہے اس کا تعاقب نہ کیا، نہ گرفتار کروانے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ہی ساعتیں روحانی سکون پایا تھا جو اس نے عامر کے ساتھ پیار کے دھوکے میں گزاری تھی۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی کئی دنوں کی مسافت جتنا دور تھا کہ اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس حادثے کی تفصیل آپ کو پچھلی اقساط میں سنائی جا چکی ہے۔ مندرجہ بالا واقعات اس حادثے سے پہلے کے ہیں، جو یہ واضح کرنے کے لیے سنانا ضروری تھے کہ اسحاق ترک کتنی اہم اطلاعات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت اور بے عزتی کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بر وقت پہنچتا ہے یا نہیں، مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا اور یہ سوار صحرا کے مظالم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ صلیبیوں کے خیمے میں پڑا تھا، جہاں 2 صلیبی لڑکیاں بھی تھیں، ایک کا نام مرینا اور دوسری کا باربرا تھا۔ اسحاق ترک بے ہوشی میں بڑبڑاتا رہا، جس سے صلیبیوں کی اس ٹولی پر ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان جاسوس ہے اور کوئی اہم خبر لے کر قاہرہ جا رہا ہے۔ دونوں لڑکیوں مرینا اور باربرا کی آپس میں رقابت تھی۔ دونوں اپنے کمانڈر کو چاہتی تھیں اور کمانڈر باربرا کو محبت کا دھوکہ دے کر مرینا کے ساتھ گہری دوستی لگائے ہوئے تھا۔ باربرا نے انتقام لینے کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا کہ وہ صلیبی جاسوسوں کے جال میں آ گیا ہے۔ اسحاق اس جال میں ایسی بری طرح آیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور حلب سے آیا ہے۔ صلیبیوں کے سربراہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لے جا رہا ہے۔ اسحاق نے بتایا کہ خبر صرف اتنی سی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضیہ خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا کہ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے اور اب سلطان ایوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے۔ اس صلیبی نے اسحاق ترک سے کہا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا ہے، اور بیروت میں جو مسلمان جاسوس ہیں وہ کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو اسے صلیبی علاقے میں جا کر کسی قید خانے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اسحاق نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ ان کی حراست سے فرار کی کوشش کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے گا۔ ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا ہے۔ اس نے چند ایسی باتیں گھڑ لی جو زیادہ تر شام کے مسلمان عمرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیروت کے متعلق اس نے بے خبری کا اظہار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اسے بیروت کے راستے کا بھی علم نہیں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی پارٹی تھی۔ اس کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے اور 2 لڑکیاں بھی۔ اس پارٹی کی نفری 8-9 تھی۔ یہ قاہرہ سے بیروت کو واپس جا رہے تھے
उनके सरबराह ने इसहाक को बताया था कि वो रात को रवाना हो रहे हैं। इसहाक ने जब ये सुना कि वो बैरूत जा रहे हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। वहां उसकी मुलाकात अपने नाइट से भी हो सकती थी, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था। असल मसला तो ये था कि उसे सुल्तान अय्यूबी को बॉल्डविन की फौज का डिप्लॉय बताना था और उसे खबरदार करना था कि वो बैरूत का महासरा तर्क कर दे। उसके बाद इसहाक जान देने के लिए तैयार था, मगर वो कैदी बन चुका था और निहत्था था। रात को उस काफिले ने वहां से कूच किया। इसहाक के हाथ पीठ पीछे बांधकर एक ऊंट पर सवार कर दिया गया। उस ऊंट पर सामान भी लदा हुआ था। सुल्तान अय्यूबी का ये जासूस बैरूत से काहिरा को रवाना हुआ था, मगर काहिरा पहुंचे बगैर बैरूत को वापस जा रहा था। मुसाफत बड़ी ही लंबी थी। इसहाक तुर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि फरार की कोई सूरत पैदा कर लेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सालारों से कह रहा था, मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। फौज तैयारी की हालत में है। इस हालत में फौज को ज्यादा अरसा रखना मुनासिब नहीं होता। सिपाहियों के आसाब थक जाते हैं। ये कैफियत जंग के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा सलीबियों को तैयारी की हालत में दबोच लेना चाहता हूँ। हम जब भी लड़े अपने इलाकों में लड़े हैं और इसी पे खुश हुए कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया है। दुश्मन हमारी ही जमीन पर हमला आवर हुआ और पसपा होकर हमारी ही जमीन पर रहा। अब मेरा हर इकदाम जारहाना होगा। फिरंगी फौज बैरूत में है। मुझे उसके मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं। अगर बॉल्डविन ने कोई नक्लो हरकत की होती तो इत्तला आ जाती। मेरा कयास ये है कि वो और दूसरे सलीबी हमारे मुसलमान उमरा को अपना हिमायती और हमारा दुश्मन बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो एक बार फिर हमें खाना जंगी में उलझाएंगे। वो जमीन दोस्त कार्रवाइयों में लगे रहें। हम बैरूत को महासरे में ले लेंगे और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो ये अजीम शहर हमारे कब्जे में आ जाएगा। सालारों के इस इजलास में सुल्तान अय्यूबी की बहरिया का अमीरुल बहर भी मौजूद था। एक मिस्री वाक़े निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने उसका नाम हस्सामुद्दीन लौलौ लिखा है। ये बहरी जंग का माहिर और गैर मामूली तौर पर काबिल अमीर माना जाता था। बैरूत चूंकि बहिरे रोम के साहिल पर वाक़ था, इसलिए सुल्तान अय्यूबी महासरा मुकम्मल करने के लिए समंदर की तरफ से भी फौज भेजने का फैसला कर चुका था। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जिन दस्तों को बहरी जहाजों से जाना और साहिल पर उतरना है वो सिकंदरिया पहुंच चुके हैं। समंदर से जाने वाले दस्ते जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए ये कुछ दिन बाद रवाना होंगे ताकि खुश्की वाले दस्ते पहुंच जाएं। समंदरी दस्ते साहिल पर उतरेंगे। तेज रफ्तार कासिद हमें उतरने की इत्तला देंगे। शहर पर उनकी जलगार तूफानी होगी। अगर फिरंगियों ने हथियार न डाले तो आप सबको इजाजत होगी कि शहर को तबाह बर्बाद कर दें। औरत, बच्चे, बूढ़े और मरीज पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। उन्हें पनाह में लिया जाएगा। फौजियों को हलाक नहीं कैद किया जाएगा। किसी सूरत में लूट मार नहीं होगी। आप सबको इजाजत होगी कि इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर कत्ल कर दें, खा वो कितने ही ऊंचे ओहदे के अस्करी क्यों ना हो। खुश्की की तरफ से जाने वाले दस्तों की पेशकदमी अमन के अंदाज से नहीं, जंगी रफ्तार से होगी। पड़ाव बगैर खैमों के होंगे। कोई सामान खोला नहीं जाएगा। सबको पानी महदूद मिकदार में मिलेगा। खाना पकाया नहीं जाएगा। खजूरों वगैरह का जखीरा साथ जा रहा है। जानवरों को पूरी खुराक दी जाएगी। सुल्तान ने चादर जितने चौड़े कपड़े पर काहिरा से बैरूत तक का नक्शा तैयार कर रखा था, जो उसने दीवार के साथ लटकाया और पेशकदमी के रास्ते पर उंगली चलाते हुए कहा, यह होगा हमारा पेशकदमी का रास्ता। इजलास की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई। सुल्तान अय्यूबी ने सबके चेहरों को देखा और मुस्कुरा कर बोला, खामोश क्यों हो? कहते क्यों नहीं कि हम दुश्मन के इलाकों में से गुजर कर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम एहतियात के उसूलों पर जंग लड़ते रहे हैं। पेशकदमी से पहले हम पहलुओं की हिफाजत और पसपाई का रास्ता देखते रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि सलीबी फलस्तीन पर काबिज हैं और वो दमिश्क और बगदाद पर काबिज होकर मक्का और मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ने के मंसूबे बनाए हुए हैं। ज़ियाद का बेटा तारिक समंदर से दूर मिस्र के साहिल पर बैठा रहता तो यूरोप तक इस्लाम का परचम कभी न पहुंचता। कासिम का बेटा मोहम्मद इस कदर खतरनाक और इस कदर लंबी मुसाफत तय करके हिंदुस्तान पहुंचा था जिससे तारीख के वरक भी फड़फड़ा उठे। सलीबी बहुत दूर से हमारी सरजमीन में आए थे। अगर आप इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं तो हमें आग से आग में से गुजरना होगा। अगर सिर्फ हुकूमत करनी है तो आओ मिस्र और शाम को टुकड़ों में बांट लें और बादशाह बनकर बैठ जाएं। फिर अपनी अपनी बादशाही को कायम रखने के लिए सलीबियों और यहूदियों से मदद लेते रहेंगे और अपना दीनो ईमान उनके पास गिरवी रख देंगे। एक सालार ने उठकर कहा, मोहतरम सुल्तान, हम अहकाम और हिदायत के मुंतजिर हैं।
ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا، دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رسد اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپہ مار جیش کریں گے۔ چھاپہ ماروں کے سالار سارے مصری یہاں موجود ہیں، انہیں بہت پہلے ہدایت دے دی گئی تھی۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کو تربیت اور مشق دے لی ہے، باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے، سپاہیوں اور کمانداروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں اس کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکے۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہر دستے کی سلامی لے رہا اور دعائیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگا۔ اس کے بیٹے کے اتالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے، آج نجد کے پھول ارار کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتے۔ یہ مصری واقع نگار لکھتا ہے کہ اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر اس پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگونی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداعی کے وقت دعا دیں گے۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکا۔ اس کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی 1182 میں ہوئی تھی۔